اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حدیث بیان کی تھی 1267 نمبر اور یہ مسلسل ایک حدیث آ رہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں کہ ایک شخص میدان عرفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو اپنے اونٹ سے گر گیا اور اس کے اونٹ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو حکم فرمایا کہ ان کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور ان کو 2 کپڑوں میں کفن دو اور ان کو خوشبو نہ لگانا اور سر نہ ڈھکنا۔ یہ شخص بروز قیامت اس حال میں اٹھے گا یا اس طرح اٹھے گا کہ تلبیہ پڑھ رہا ہوگا۔ تو اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کس قدر قابل رشک موت ہے کہ انسان نیکی کر رہا ہو، افضل مقام پر ہو اور اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، اور ان کی وفات دیکھیں کتنی اچانک ہوئی۔ مطلب کیا ان کے وہم و گمان میں ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ صحابی تھے، ان کو اللہ نے کوئی اشارہ اور تنبیہ فرمائی ہو، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہم اس سے قطع نظر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اطلاع دینے کا اہتمام انتظام ہوا ہو، اس سے قطع نظر اگر ہم دیکھیں تو ایسے مقام پہ جب آدمی پہنچتا ہے تو اس کو کہاں یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری سفر ہے، یہ جس مقام پہ میں موجود ہوں اب اس کے بعد مجھے یہاں سے واپس جانا نہیں ملے گا، جن لوگوں سے میں مل کر آیا ہوں رشتہ داروں سے اب دوبارہ ان سے ملاقات نہ ہو سکے گی، میدان محشر میں ہی ہوگی، یہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اچانک پھر ایسی وفات ہوتی ہے اور انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی کسی خاص مقام پر وفات کا ارادہ فرمائے، یعنی جو فیصلہ ازلی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مقام پر اس شخص کے لیے کچھ کام پیدا کر دیتا ہے اور وہ خود چل کر اس مقام تک جاتا ہے اور پھر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے موت بہت کم ایسا ہوگا کہ وہ چل کر آپ کے پاس آئے۔ اگر آپ تھوڑا غور کریں، ہم خود اپنے موت کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ بس یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے اور یہ مطلب غور و تفکر کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم بھی تو روزانہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، کوئی کام کے لیے، کوئی دوستوں سے ملنے کے لیے، کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی، آفیسز جاتے ہیں، اور نکلتے ہوئے شاید ہمارے ذہن میں کہیں کسی گوشے میں نہیں ہوتا کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری سفر ہو سکتا ہے آج جو میں اپنی والدہ سے مل کے جا رہا ہوں، بھائی بہنوں کو دعا سلام کر رہا ہوں، اپنے والد صاحب کو سلام کر کے جا رہا ہوں، اب دوبارہ ان کو دیکھنا نصیب نہ ہوتا ایسا ہی ہے، بہت دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں کتنے لوگ بیچارے نکلتے ہیں اور واپس نہیں آتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سوچنا چاہیے، مجھے سوچنا چاہیے، آپ کو سوچنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے میں سوچتا ہوں، لیکن میں آپ کو مطلب یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ غور و تفکر ضرور کیجئے، اور آپ کے صدقے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر موت تو سب کو آنی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی دن ہم باہر نکلیں اور پھر اس کے بعد واپس آنا نصیب نہ ہو۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری تعلیم فرمائی ہے۔ آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ نے مٹی سے تیمم فرمایا، تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی تو قریب ہی موجود ہے، یعنی تیمم کی ضرورت کیا ہے، آپ وہاں تک پہنچ جائیں پھر وضو فرما لیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ ہو سکتا ہے میں وہاں تک نہ پہنچ پاؤں اور اس سے پہلے میری موت آ جائے۔ یہ دیکھیں ہمیں سمجھانے کے لیے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کا بتا دیا گیا تھا اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے کی حدیث پاک ہو، لیکن بہرحال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو موت کو اتنا قریب تصور فرمائیں اور اس کی تعلیم امت کو دیں، اور ہم اپنی موت سے بالکل غافل۔ نتیجہ پھر اس کا یہ نکلتا ہے کہ ہم مختلف قسم کے گناہوں کو بطور عادت اپنا لیتے ہیں، یہ نہیں کبھی کبھار عادت ہوتی ہے، بدنگاہی کی عادت، خراب کاموں کی، گانے فحش قسم کے سن رہے ہیں، گندی صحبتوں میں بیٹھ رہے ہیں۔ تو یہ لمحہ تشویش کا ہے کہ اگر اچانک موت آئی اور اس وقت ہم کوئی گناہ کر رہے ہوں تو اس لیے بہت بہتر ہے کہ انسان اچھے اعمال کرے، بری صحبتوں سے بچے اور کسی نہ کسی نیک کام میں مصروف رہے۔ جیسے اب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو
تو درود پاک پڑھتا رہے انسان، ذکر کرتا رہے. لیکن ہم لوگ، ہمارے نوجوان یہ کتنے بیچارے مجھے نظر آتے ہیں، افسوس بھی ہوتا ہے. حسن ظن قائم کرنے کو دل بھی نہیں چاہتا کہ یہ نعت سن رہا ہوگا. وہ فری ہینڈ کانوں میں لگا کر، جیب میں موبائل ہے، اس میں وہ گانا نہ بج رہا ہو، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں. اور وہ بعض اوقات ہارن بھی نہیں سنتے ہیں کہ ان کو ہارن دیا جائے تو وہ بیچارے اپنے اس میں مگن ہوتے ہیں. اب یقینی سی بات ہے کہ ذہن ایک ٹائم میں دو طرف جب آپ ڈیوائیڈ کر لیں گے تو کسی ایک طرف مکمل یکسوئی سے وہ متوجہ نہیں ہوگا. تو ہمارے یہاں کراچی کا ٹریفک تو اتنا رف ٹریفک ہے، جو چلاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنا رف ٹریفک ہے. اس میں مطلب پھر اس طرح کے معاملات کے ویسے انسان گھر بیٹھے بھی موت کا شکار ہو سکتا ہے. لیکن آپ تو روڈ پر ہیں، دائیں بائیں تیزی کے ساتھ ٹریفک جا رہا ہے، اور پھر آپ موٹر سائیکل بھی تیز چلا رہے ہیں، کوئی بھی ہٹ کر سکتا ہے، اور وہ شاید زندگی کا آخری لمحہ ہو اور انسان اس حال میں مرے کہ گانے سن رہا تھا. تو اس لیے بہت ہی سوچنا سمجھنا چاہیے. ابھی میں خبر سن رہا تھا، مجھے بڑا افسوس بھی ہوا کہ کوئی شادی ہو رہی تھی اور کوئی فائرنگ ہوئی، جسے وہ لڑکے وغیرہ کر لیتے ہیں، وہ دولہا کو گولی لگ گئی اور وہ مر گیا. اب آپ بتائیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے موت کو بہت دور دھکیلا ہوا ہے اپنی سمجھداریوں، اپنی چلاکیوں سے اور اپنی احتیاط پسندی سے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید موت کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دھوکہ دیتے آئیں اور پھر دے لیں گے. یہ ایسا نہیں ہوتا. موت ابھی آئی کہاں ہے؟ جب اس کا وقت ہوگا تو ساری چلاکیاں ایک طرف، ذہانت ایک طرف، مال و متاع ایک طرف، آپ کی طاقت، افرادی قوت، آپ کی سورسز سب کی سب دھری پڑی رہ جائیں گی. سب کے درمیان سے ہمیں موت لے جائے گی. اس لیے اس حدیث کو سن کر میں یہ کہتا ہوں، سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی اچانک موت کے بارے میں، جو غیر یقینی ناگہانی ایک دم اچانک موت آتی ہے، اس کے بارے میں سوچے، اور حتی الامکان ہم کوشش کریں کہ اچھے اعمال کریں، تاکہ اگر ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو اس وقت کم از کم حالت ایسی ہو کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اب ان صحابی کو دیکھیں، حج کرنے آئے ہیں اور تلبیہ بھی پڑھ رہے ہیں وہاں پر میدان عرفات میں، اور اچانک وفات ہو جاتی ہے. تو اتنا بڑا انعام ہے کہ میدان محشر میں یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے. اور یہ نفیس اشارہ ہے آپ کی بخشش و مغفرت کی طرف. یقینی سی بات ہے کہ حالت ایمان میں رخصت ہوئے ہیں، ایمان محفوظ رہا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مومن ہو کر پہنچیں گے، اور پھر مومن کے لیے تو جنت ہے ہی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کو مجھے اس سے درس حاصل کرنا چاہیے. اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں. حدیث نمبر 1268. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہی حدیث بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص میدان عرفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا تھا کہ وہ اپنی سواری سے گر گیا. تو اس میں پھر راویان کا اختلاف ہے کہ وہ گر گیا تھا یا سواری نے اس کو گرا دیا تھا. بہرحال پھر وہ فوت ہو گیا. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو، اس کو 2 کپڑوں میں کفن دو، اور اس کو خوشبو نہ لگانا اور نہ اس کا سر ڈھانپنا، کیونکہ اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. ایک راوی ایوب ہیں، اس میں وہی کہتے ہیں کہ اس حال میں کہ وہ تلبیہ پڑھ رہا ہوگا، اور ایک راوی عمر ہے، انہوں نے کہا کہ وہ تلبیہ پڑھنے والا ہوگا. یعنی کوئی الفاظ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ہیں وہی جو پہلے آپ نے سن لیے. اگلا باب قائم کیا ہے باب الکفن فی القمیص الذی یکف او لا یکف ومن کفن بغیر قمیص. اس قمیص میں کفن دینا جس کا حاشیہ یعنی جو اس کا اطراف سلا ہوا ہو یا بے سلا اور بغیر قمیص کے کفن دینے کا باب. حدیث نمبر ہے 1269. اور راوی ہیں حضرت نافع، یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ عبداللہ بن ابی جب مر گیا تو یہ منافقین کا سردار تھا، یوں سمجھ لیں. جب یہ مر گیا تو اس کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. یہ صحابی رسول تھے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قمیص مجھے عطا کریں، میں اس کو کفن پہناؤں گا اور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ دیں اور ان کے لیے استغفار کریں. تو بیٹا تھا، باپ کی محبت میں انہوں نے یہ کہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے ان کو اپنی قمیص عطا فرمائی اور فرمایا کہ مجھے مطلع کرنا، میں اس کی نماز پڑھاؤں گا. پھر انہوں نے آپ کو اطلاع دی، یعنی تیار ہو گئے، بھئی آ کے آپ کر لیں. تو بس جب آپ نے اس کی نماز پڑھانے کا ارادہ کیا
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی چادر شریف پکڑ کر عرض کی، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کی نماز پڑھنے سے منع نہیں فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا اختیار دیا ہے کہ یا میں ان کے لیے استغفار کروں اور میں یا ان کے لیے استغفار نہ کروں۔ اگر آپ، اور پھر سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، سورہ توبہ آیت نمبر 84 ہے کہ اور ان میں سے جو کوئی مر جائے تو آپ اس کی کبھی بھی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ اب یہ ایک نفیس حدیث پاک ہے جو بہت اچھی وضاحت کا تقاضا بھی کر رہی ہے، اور اس کو ذرا غور سے آپ سنیے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ منافق جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جس کا ظاہر اور باطن جدا گانا ہو، جو اپنے ظاہر پہ کچھ اور لبادہ اوڑا ہو، باطن اس کا خراب ہو، اس کو منافق کہتے ہیں۔ اب اگر یہ نفاق اس کے اعتقاد میں ہو تو اس کو کہتے ہیں منافق اعتقادی، جس کی آسان تعریف یہ ہے کہ جو ظاہر میں کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل سے نبی کو نبی نہ مانے، یہ منافق اعتقادی ہوتا ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے جب سرکار ہجرت فرما کے مدینہ منورہ آئے تو بعض یہود اور بعض مشرکین کلمہ پڑھ کر بظاہر مسلمان ہو گئے تاکہ مسلمانوں کے ہم شر سے، وہ شر کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی طرف سے ہم جو خطرات ہیں ان سے محفوظ ہو جائیں گے، اور کوئی جنگ ہوگی تو مال غنیمت بھی آئے گا اور ہم یہاں آرام سے رہیں گے۔ تو شروع میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا، وہ عرصہ دراز تک رہے، اور کبھی جہاد سے بھاگ جاتے، کبھی اور حرکتیں کرتے، مسلمانوں کے خلاف کام کرتے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ سختی نہیں فرماتے تھے۔ پھر جب اللہ کا حکم نازل ہو گیا، آپ کو اجازت دی گئی، تو آپ نے مسجد میں نام لے کے کھڑا کر کے ان کو مسجد سے باہر نکالا، اور پھر ایک امتیاز قائم ہو گیا، منافقین بالکل علیحدہ ہو گئے۔ ان کا جو سردار تھا وہ تھا عبداللہ بن ابی، یہ ان کا سردار تھا، اور یہ بہت ہی شرارتی قسم کا آدمی تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت ہی غلط قسم کی زبان بھی استعمال کر لیتا تھا، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ فوج کے ساتھ یہ نکلا جہاد کے لیے سرکار کے ساتھ، اور درمیان سے یہ اپنی فوج کو لے کر علیحدہ ہو گیا۔ لیکن ان کے جو بیٹے تھے وہ ایمان لے آئے تھے، اور انہوں نے درخواست کی کہ اگر آپ استغفار وغیرہ کر دیں، تو وہ بھی جانتے تھے کہ یہ حرکتیں اس کی کیسی ہیں، لیکن انہوں نے سوچا کہ نام کا تو مسلمان تھا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرما دے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ آسانی کا معاملہ ہو جائے۔ اور بھی کئی حکمتیں تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ارادہ فرمایا کہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی جائے۔ اب نماز جنازہ میں بھی استغفار ہوتا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ میں استغفار کروں یا نہ کروں، اور 70 مرتبہ بھی میں ان کے لیے استغفار کروں یا 70,000 مرتبہ بھی کروں تو اللہ تعالیٰ میری دعا ان کے حق میں قبول نہیں فرمائے گا۔ اس کے باوجود کیوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اس کے بارے میں علماء نے جو بیان فرمایا وہ دیکھیں۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی جو حضرت حنفی بھی تھے اور 855 ہجری میں فوت ہوئے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو قمیص عطا کی اور پھر نماز جنازہ بھی پڑھائی، تو اس میں کئی حکمتیں تھیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا بیٹا مخلص مومن صحابی تھا، آپ نے ان کی دلجوئی اور تکریم کے لیے قمیص عطا فرمائی تھی، اپنی قمیص بھی دی اور پھر نماز پڑھائی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ سے جب بھی کوئی سائل سوال کرتا تو آپ اس کے جواب میں نہ نہیں فرماتے تھے اور اس کے سوال کو مسترد نہیں کرتے تھے، تو اسی عادت کی وجہ سے سرکار نے منع نہ فرمایا۔ اور تیسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میری قمیض اس سے اللہ کے کسی عذاب کو دور نہیں کر سکتی، کیونکہ سرکار کو پتہ تھا یہ عذابات پہ مبتلا ہوگا، لیکن مجھے یہ امید ہے کہ اس سبب سے اس کی قوم اسلام لے آئے گی۔ چنانچہ روایت ہے کہ خزرج نے، یہ قبیلہ تھا،
کہ جب یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قمیص عطا کی اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی تو خزرج کے 1000 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں یہ حکمت تھی جس کی بنا پر سرکار نے ایسا کیا۔ اور اب جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی، یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، وہ اس جہت سے دیکھ رہے تھے کہ اگر سرکار نماز پڑھائیں گے تو سب کو کہنے کا موقع ملے گا کہ یہ تو بڑا منافق ہے، پھر سرکار اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ لیکن جو حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھی، اور ابھی نماز کو منع بھی نہیں کیا گیا تھا، صرف استغفار کرنے کو منع کیا تھا، اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت ان کی نماز پڑھائی ہے۔ اور پھر اس پر باقاعدہ ممانعت کا حکم آیا۔ جب سرکار نماز پڑھا چکے تو لہٰذا کوئی معاذ اللہ حکم عدولی تو تھی نہیں، اب پھر حکم نازل ہوا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، یعنی منافق کی۔ اور یہ جو حدیث ہے اس میں جو واقعہ ہے بات بیان ہوئی کہ جیسے حضرت عمر فاروق عرض کرنا چاہتے تھے یا کر رہے تھے، ویسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا۔ اس کو موافقات کہتے ہیں، یعنی جیسا کوئی صحابی نے ارادہ کیا یا کوئی بات کہی، اللہ کا حکم ویسے نازل ہوا۔ تو حقیقتاً یہ نہیں ہے کہ ان کو جیسی بات تھی ویسا اللہ نے حکم نازل کر دیا، بلکہ ہوتا یہ کہ فیصلہ تو اللہ کا ازلی تھا۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ بعض اوقات نبی کریم کے غلاموں کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ بات ڈال دیتا ہے کہ جو حکم نازل ہونے والا ہے ان کی زبان سے جاری ہو جاتا ہے اور پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافقات میں سے یہ ہے کہ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ جب طواف سے فارغ ہوا کہ میری خواہش یہ ہے کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنایا جائے، اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہو گیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو اس لیے یہ موافقات، تو یہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے محبوب بندوں کے درجات کی بلندی کو، ان کے فضل و کمال کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح اپنے فیصلہ ازلی کو ان کی زبان سے جاری فرما دیتا ہے۔ اس میں مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد